میرا چاچا بڑا بےغیرت آدمی تھا، سارا دن گھر سے باہر آوارہ گردی کرتا اور اس کے آوارہ دوست دروازے پر آ کر مجھے تنگ کرتے۔ چچا لوگوں کے ساتھ فراڈ کر کے چھپ جاتا اور لوگ گھر پر آ جاتے، مگر گھر پر تو میں ہی ہوتی تھی، اسی لیے بار بار مجھے دروازے پر جانا پڑتا اور گندے لوگوں کو جواب دینا پڑتا۔ میں ان لوگوں کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی، مگر میں مجبور تھی۔ جب بھی چچا سے شکایت کرتی تو وہ الٹا مجھ پر ہی الزام لگا دیتا کہ تم اتنی خوبصورت ہو، اسی لیے تو لوگ بہانے بنا کر تمہیں دیکھنے آتے ہیں۔ یہ بھی سچ تھا کہ میں بہت خوبصورت اور کم عمر تھی، اسی لیے جو بھی مرد دروازے پر آتا وہ مجھے بری بری نظروں سے دیکھتا۔ اسی لیے میں نے ایک دن تنگ آ کر چچا سے کہا کہ تم میری شادی کر دو۔ مجھے لگا تھا کہ چچا میری شادی کا سن کر غصہ کرے گا، مگر وہ تو یکدم خوش ہو گیا۔ میرا چچا تو اگلے دن ہی ایک رشتہ لے آیا اور ایک لڑکے کے ساتھ میرا رشتہ کر دیا۔ رشتہ طے کرنے کے بعد میرے چچا نے مجھے اس لڑکے کی تصویر دکھائی تو میرا دل دھڑکنے لگا، کیونکہ وہ لڑکا بڑا ہی جوان اور خوبصورت تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے یوں ہونے لگا جیسے میرے خوابوں کا شہزادہ مجھے لینے آ گیا ہو۔ اس لڑکے کی تصویر دیکھ کر میں نے فوراً شادی کے لیے ہاں کر دی، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں اس کے ساتھ بہت خوش رہوں گی۔ اس سے پہلے میں نے کوئی خوشی نہیں دیکھی تھی، کیونکہ میرے ماں باپ بچپن میں مر گئے تھے اور میں بڑی ہونے کا انتظار کرنے لگی تاکہ جلدی سے میری شادی ہو اور میں اپنی زندگی بہت مزے سے گزاروں۔ نکاح کے دن میں بہت خوش تھی، کیونکہ اپنے بڑے چچا سے آزادی ملنے والی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اس جہنم سے نکل کر ایک دوسری جہنم میں جانے والی تھی۔ جب مولوی صاحب گھر پر آئے تو چچا میرے کمرے میں آیا اور کہنے لگا، سائمہ، میں نے تمہیں جس لڑکی کی تصویر دکھائی تھی نا، وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے وہ بارات لے کر ہی نہیں آیا۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ یہ نہیں ہو سکتا چچا، مجھ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، میں خوبصورت ہوں، جوان ہوں۔ یہ کہہ کر میں رو پڑی، مگر چچا کہنے لگا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ تم جوان ہو، خوبصورت ہو، تم سے کوئی بھی شادی کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اس لڑکے کو گولی مارو، یہ شادی نہیں رک سکتی، اسی لیے تم کسی اور سے شادی کر لو۔ اس لڑکے نے میرا دل توڑ دیا تھا، اسی لیے میں اسے گالیاں دینے لگی اور جذباتی ہو کر چچا سے کہا کہ میں کسی اور سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں اس وقت بہت غصے میں تھی اور اپنے چچا کے گھر سے بھاگ جانا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے سوچا کہ چچا یقیناً پہلے جیسا کوئی اور پیارا لڑکا تلاش کر لائے گا۔ مگر جب میں رخصت ہو کر اپنے سسرال پہنچی تو وہاں موجود لڑکیاں مجھے دیکھ کر افسوس کرنے لگی کہ کیسی خوبصورت اور جوان لڑکی ہے، مگر نصیب دیکھو کتنا برا ہے۔ یہ سن کر مجھے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ مجھے ایسا لگا جیسے چچا نے میرے ساتھ کچھ غلط کر دیا ہے۔ میں اپنے پیٹ کو پکڑ کر بیٹھ گئی۔ چچا نے میری شادی کس سے کرا دی تھی؟ اس سوال کا جواب مجھے رات اس وقت مل گیا جب ایک بڈھا کمرے میں آیا اور کھانستے ہوئے کہنے لگا، میں تمہاری طرح جوان اور خوبصورت تو نہیں ہوں، مگر کچھ دعائیں کھا رہا ہوں۔ ایک حکیم نے کہا ہے کہ ان کے کھانے سے میں تمہاری طرح جوان اور خوبصورت ہو جاؤں گا۔ اس کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میں یکدم بے ہوش ہو گئی۔ وہ بہت بوڑھا تھا، اس کے بال سفید تھے۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، مجھے میرے گھر چھوڑ دو۔ میں چلانے لگی، مگر وہ مجھے اپنے ساتھ باہر لے گیا اور یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ گھر کے پیچھے ایک خالی جگہ پر بہت سارے پودے لگے ہوئے تھے۔ اس بڈھے نے ایک پودے کے پتے توڑ لیے اور مجھے کمرے میں لے جا کر کہا کہ مجھے یہ پتے پیس کر کھلا دو تاکہ میں جلدی سے تمہارے قابل ہو جاؤں۔ مگر میں نے انکار کر دیا اور میں نے اس سے کہا کہ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی۔ یہ سن کر وہ بڈھا ہنسنے لگا اور کہا کہ مجھے پتا ہے کہ تم بھاگ کر اپنے چچا کے گھر جاؤ گی اور وہ تمہیں واپس یہیں چھوڑ جائے گا، کیونکہ اس نے مجھ سے پیسے لیے ہیں۔ یہ سن کر تو میں سکتے میں آ گئی، چچا نے مجھے بیچ دیا تھا۔ میں چچا کو بددعائیں دینے لگی اور وہ بڈھا وہیں بستر پر سو گیا، جبکہ میں روتی رہی۔ اور صبح ہوئی اور اس بڈھے نے پھر سے مجھے کچھ جڑی بوٹیاں لا کر دیں اور کہا کہ یہ پیس کر دے دو۔ میں نے انکار کیا تو اس بڈھے نے میرے بال پکڑ لیے اور مجھے مارنے لگا۔ میں مجبوراً وہ جڑی بوٹیاں پیسنے لگی۔ میں نے وہ پیس لیں تو اس بڈھے نے ایک نیا حکم دے دیا کہ جاؤ دودھ گرم کر کے لاؤ۔ میں باورچی خانے میں گئی تو میں نے دیکھا کہ وہاں گرم گرم کھانا پڑا ہوا تھا۔ میں رات سے بھوکی تھی، اسی لیے میں نے پہلے وہ کھانا شروع کر دیا۔ مجھے دیر ہو کر اس بڈھے سے برداشت نہ ہوا، وہ میرے پیچھے آ کر اپنی لاٹھی سے مجھے مارنے لگا۔ میں رونے لگی تو اس نے غصے سے کہا، میں نے تم سے شادی اس لیے کی تھی تاکہ تم میری خدمت کرو۔ میں نے جلدی سے دودھ گرم کیا اور اسے دے کر کمرے میں آ گئی۔ میں پچھتانے لگی، یہ بڈھا تو چاچا سے بھی زیادہ ظالم تھا۔ میں تو چاچا سے جان چھڑانا چاہتی تھی، مگر اس بڈھے کے پاس پھنس گئی۔ یہ بڈھا تو رات دن میرے سر پر سوار رہتا تھا، اسی لیے میں یہاں سے فرار ہونے کے بہانے سوچنے لگی۔
ایک دن میں نے چاول پکایا اپنے شوہر سے کہا کہ میں یہ پڑوس میں دے کر آتی ہوں۔ یہ سن کر وہ غصہ کر گیا اور کہنے لگا، یہ تمہارے باپ کا مال ہے جو تم پڑوسیوں میں تقسیم کر رہی ہو؟ یہ سن کر میں کچھ اور سوچنے لگی، کیونکہ یہی تو میرا پلان تھا کہ میں پڑوس میں جا کر ان سے کہوں گی کہ میرے گھر میں چوہے ہیں، مجھے چوہے مار دوائی بازار سے لا دیں، اور پھر میں یہ دوائی اپنے شوہر کے کھانے میں ملا دوں گی۔ مگر میرا شوہر بڑا ہی کنجوس تھا، اس نے مجھ سے پلیٹ چھین لی اور خود ہی کھانے بیٹھ گیا۔ میں باہر آ گئی اور اسے مارنے کے لیے کچھ اور سوچنے لگی، کیونکہ جس طرح میرا شوہر حکیم کے نسخے استعمال کر رہا تھا، مجھے یقین تھا کہ وہ کسی دن میری طرح جوان ہو جاتا، لیکن وہ جوان اور خوبصورت ہو جاتا تب بھی میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ وہ انسان نہیں جانور تھا۔ وہ مجھے بھیڑ بکری کی طرح سمجھتا تھا۔ بھلا ایسے انسان کے ساتھ میں زندگی کیسے گزار سکتی تھی؟ اسی لیے ایک رات جب وہ بڈھا سو گیا تو میں اس کے چہرے پر تکیہ رکھ کر اسے مارنا چاہا، مگر اس سے پہلے اس کی آنکھ کھل گئی، اور جب اسے پتا چلا کہ میں اسے مارنے والی تھی، اس نے مجھے بیڈ سے باندھ دیا اور مجھے بہت مارا۔ صبح میرا سارا جسم درد کر رہا تھا، مگر اس ظالم آدمی نے مجھے باندھے رکھا اور میں بھوکی پیاسی بیڈ سے بندھی رہی، اور وہ بڈھا خود ہی دودھ گرم کر کے لے آیا اور اس میں جڑی بوٹیاں ڈال کر پینے لگا اور پھر گھر سے چلا گیا، اور میں بیچاری بھوکی پیاسی کمرے میں پڑی رہی۔ میں دعا کرنے لگی کہ میرا شوہر مر جائے تاکہ میری جان چھوٹ جائے۔ وہ لمحہ شاید قبولیت کا تھا، کیونکہ تھوڑی دیر بعد ہی دروازہ کھلا اور ایک آدمی میرے شوہر کو اندر لے آیا اور کہنے لگا، تمہارے شوہر کی طبیعت بہت خراب ہے، یہ گلی میں بے ہوش پڑا تھا، میں ڈاکٹر کو بلا لاتا ہوں، تب تک تم اس کا خیال رکھو۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے کھول دیا اور حیرت سے اس بھٹے کو دیکھ رہی تھی جس سے مجھے مار کر گیا تھا اور اب خود تکلیف میں پڑا تھا۔ یہ خدا کا انصاف تھا، اس نے مجھ یتیم اور بے بس لڑکی کے ساتھ برا سلوک کیا تھا، اسی لیے اسے میری بد دعا لگ گئی تھی۔ وہ آدمی ڈاکٹر کو لینے گیا، مگر اس کے آنے سے پہلے وہ بڈھا مر گیا اور ہمارے گھر پولیس آ گئی۔ سارے محلے والے جمع ہو گئے اور کہنے لگے، اس کی بیوی ہی نے اسے زہر دیا ہوگا۔ سن کر میں چیخنے لگی کہ میں اپنے شوہر کو نہیں مارا، مگر مجھے پولیس والے پکڑ کر لے گئے اور تھانے میں بند کر دیا۔ میں بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکی تھی۔ وہ بڈھا خود تو مر گیا، مجھے جیتے جی پھر سے ایک جہنم میں ڈال گیا۔ میں اسے بد دعائیں دینے لگی، کیونکہ کون ایسا تھا جو میرے حق میں گواہی دیتا، اور پولیس والے مجھے چھوڑ دیتے۔ میں کئی دنوں تک تھانے میں بند رہی۔ میں خوبصورت اور جوان تھی، اسی لیے وہاں موجود مرد مجھے گندی نظروں سے دیکھتے تھے۔ میں بے سہارا تھی، وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ یہی سوچ کر میں رات کو سو نہیں پاتی تھی اور راتوں کو جاگ کر عبادت کرتی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میرا رب مجھے بے سہارا نہیں چھوڑے گا، وہ ضرور میری مدد کرے گا۔ میرا یقین تھا، کیونکہ ایک دن مجھے پولیس والوں نے چھوڑ دیا۔ میں جلدی سے باہر نکلی، مجھے لگا تھا کہ باہر چاچا بیٹھا ہوگا اور اس نے مجھے یہاں سے نکالا ہوگا، مگر میں باہر نکلی تو ایک آدمی پولیس والوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ پولیس کے بڑے آفیسر نے مجھ سے کہا، اس آدمی نے گواہی دی ہے کہ تم بے گناہ ہو اور تم نے اپنے شوہر کو نہیں مارا، اسی لیے ہم تمہیں چھوڑ رہے ہیں۔ یہ سن کر میں نے گھبرا کر اس آدمی کی طرف دیکھا، کہیں وہ بھی کسی بری نیت سے تو مجھے یہاں نکالنے نہیں آیا تھا۔ مگر میں نے جب غور سے اس آدمی کی طرف دیکھا تو اس کی شکل مجھے یاد آ گئی۔ یہ تو وہی آدمی تھا جو اس دن میرے شوہر کو گھر لایا، اور پھر جب وہ ڈاکٹر کو بلا کر لایا تو میرا شوہر مر چکا تھا۔ یہی آدمی جانتا تھا کہ وہ میرے شوہر کو گلی سے بے ہوش اٹھا کر لایا تھا، اور جب وہ گھر میں آیا تھا تو میں بیڈ سے بندھی ہوئی تھی۔ اسی آدمی نے میرے حق میں گواہی دی کہ میں نے اپنے شوہر کو نہیں مارا، بلکہ وہ خود جڑی بوٹیاں دودھ میں ڈال کر پی گیا تھا۔ اس ڈاکٹر نے بھی اپنی رپورٹ میں لکھا تھا کہ وہ بوٹیاں زہریلی تھیں، اسی لیے وہ مر گیا۔ اسی لیے پولیس والوں نے مجھے چھوڑ دیا اور میں باہر آ گئی۔ مگر میں سوچ رہی تھی کہ اب کہاں جاؤں، کیونکہ میرے سگے چچا نے تو پلٹ کر میری خبر تک نہیں لی۔ میں کس منہ سے واپس اس کے گھر چلی جاؤں؟ مگر میں یہاں کیسے رہ سکتی تھی؟ یہ دنیا تو برے مردوں سے بھری ہوئی تھی جو مجھے کچا کھا جاتے اور میری عزت لوٹ لیتے۔ اسی لیے میں مجبوراً چچا کے گھر کی طرف چل پڑی، جہاں چچا خود بیمار پڑا تھا، مگر مجھے دیکھ کر وہ خوش ہو گیا اور مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ مجھے معاف کر دینا، مجھے پیسے کی ضرورت تھی اور لوگ میری جان کے دشمن بن گئے تھے، اسی لیے میں نے اس بڈھے کے ہاتھ میں بیچ دیا اور اس سے بہت بڑی رقم لے لی۔ تمہاری شادی وقت تمہیں جس لڑکے کی تصویر دکھائی تھی اور جس نے تم سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا، وہ سب جھوٹ تھا اور میرا پلان تھا۔ میں نے تمہاری شادی اس بڈھے سے کرانی تھی، اسی لیے یہ ڈرامہ کیا تھا۔ لیکن تمہاری شادی کے بعد مجھے اپنے کیے کی سزا مل گئی، کیونکہ اب مجھے کینسر کی بیماری ہے اور میں کسی بھی دن مر جاؤں گا۔ یہ کہہ کر چچا رونے لگا۔ چچا کو اپنے کیے کی سزا مل چکی تھی، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں شادی ہی نہیں کروں گی، کیونکہ چچا کے پاس بہت کم وقت تھا، وہ کسی دن بھی مر جائے گا۔ اسی لیے میں اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گی اور کسی مرد کی محتاج نہیں رہوں گی۔ مگر میں نہیں جانتی تھی کہ ابھی میرے دکھ ختم نہیں ہوئے تھے، ابھی تو میں نے اور خوار ہونا تھا،
کیونکہ چچا نے بیماری کی وجہ سے اپنے برے کاموں سے توبہ کر لی تھی، مگر جو گناہ وہ کر چکا تھا ابھی مجھے اس کی سزا کاٹنی تھی۔ میں اپنے چچا کی خدمت کر کے بہت مطمئن تھی کہ کچھ ہفتوں بعد ہی اس بڈھے کا ایک بھائی آ گیا اور چچا سے کہا کہ میرے بھائی نے اس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے جو رقم تمہیں دی تھی، یا تو وہ مجھے واپس کر دو یا پھر اس لڑکی سے میری شادی کرا دو۔ یہ سن کر چچا سوچ میں پڑ گیا اور میں گھبرانے لگی، کیونکہ میں واپس اسی گھر میں جانا نہیں چاہتی تھی جہاں سے میں بڑی مشکلوں سے نکلی تھی، مگر میرا چچا سارے پیسے خرچ کر چکا تھا، اسی لیے چچا نے اس آدمی سے چند دنوں کی مہلت لے لی اور میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گیا۔ نہیں چچا نہیں، میں اس جہنم میں دوبارہ نہیں جاؤں گی۔ میں نے اس شادی سے انکار کر دیا، مگر چچا کہنے لگا کہ اگر تم نے اس آدمی سے شادی نہیں کی تو مجھے یہ گھر بیچنا پڑے گا۔ میں تو مرنے والا ہوں، چاہے گھر میں عزت سے مروں یا پھر کسی سڑک پر لاوارث ہو کر، مگر تم جوان خوبصورت ہو، سوچو یہ گھر بک گیا تو تم بھی میرے ساتھ در در کے دھکے کھاؤ گی اور لوگ تمہاری عزت لوٹ لیں گے۔ چاچا کی یہ باتیں سن کر میں رو پڑی، کیونکہ میرے سارے راستے بند ہو چکے تھے، یہاں بھی بربادی تھی اور شادی کے بعد بھی میرے حصے میں بربادی ہی آنے والی تھی۔ اسی لیے میں نے چچا کے بڑھاپے پر ترس کھایا، کیونکہ اگر یہ گھر بیچ جاتا تو میرا چاچا سڑکوں پر بھیک مانگتا پھرتا۔ اسی لیے میں نے اس شادی کے لیے ہاں کر دی اور چچا نے اس آدمی کے ساتھ میری شادی کر دی۔ شادی سے پہلے ایک دن میں بازار گئی اور میں نے اپنے لیے زہر خرید لیا اور سوچا کہ اگر یہ آدمی بھی اپنے بھائی کی طرح بھٹا ہوا تو میں خودکشی کر لوں گی، کیونکہ اس جینے سے تو موت ہی بہتر تھی۔ مگر اس رات جو آدمی کمرے میں داخل ہوا اسے دیکھ کر میں خوشی سے پاگل ہو گئی، کیونکہ وہ تو میرا ہم عمر لڑکا تھا اور میری طرح خوبصورت تھا۔ اسے دیکھ کر میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ کیا واقعی تم میرے پہلے شوہر کے بھائی ہو؟ یہ سن کر وہ مسکرانے لگا اور کہا ہاں، وہ میرا بڑا بھائی تھا مگر سوتیلا۔ دراصل ہمارا باپ ایک تھا مگر مائیں الگ، اسی لیے ہم دونوں بھائیوں میں بہت فرق تھا۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے بتایا کہ جس دن اس کے بڑے بھائی کی موت ہوئی تھی تب وہ گھر آیا تھا اور اس نے مجھے دیکھا اور اسے مجھ سے پیار ہو گیا، اسی لیے اس نے چچا کو پیسوں کی دھمکی دے کر مجھ سے شادی کر لی۔ یہ سن کر میں بھی مسکرا دی، کیونکہ اسے دیکھ کر مجھے بھی اس سے پیار ہو گیا تھا اور بالآخر مجھے میرے خوابوں کا شہزادہ مل گیا تھا۔